الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے، خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ تو یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری کرتی ہے، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہیں، لیکن جب یہی دل کو جھنجھوڑے، آنکھوں کو وہ نم کرنے پر مجبور ہو جائے اور نیکی کی طرف ہمارے قدموں کو بڑھائے، تو یہی علم نور اور یہی علم وہ حیات بن جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر ہے، اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ میں شکر گزار ہوں تمام سسٹر کا جنہوں نے بر وقت وہ اپنے اپنے ٹیسٹ کو وہ سبمٹ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے علم و عمل میں اور وقت میں وہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإنہ اہلک من کان قبلکم، اخرجہ مسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، اور حرص سے بری ہوئی کنجوسی سے بھی بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دی ہے۔ یعنی دو چیزوں کی ممانت اس حدیث کے اندر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، اور ساتھ حرص بری ہوئی کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔ یعنی پہلی لوگ جو ہلاکت کا سبب بنے ہیں وہ اسی وجہ سے بنے ہیں، ظلم کی وجہ سے اور حرص بری ہوئی کنجوسی کی وجہ سے وہ ہلاکت کا سبب بنے۔ تو شدید حرص جس کے ساتھ کنجوسی بھی ہو اور وہ آدمی کی عادت بن چکی ہو تو وہ شح کہلاتی ہے، عربی میں اسے شح کہتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی جو پوری حدیث ہے وہ اس طرح ہے، وَاتَّقُوا الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ۔ اور حرص بری ہوئی شدید بخیلی سے بچو، کیونکہ اس شدید بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیے، اس نے ابھار کر انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لی۔ تو شدید بخل اور شدید حرص کے نتیجے میں جب وہ دوسرے کے اموال اور حقوق غصب کرنے لگے، ہر طرف فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا پھیل گئے، تو پھر نہ اپنوں کی پرواہ رہی نہ غیروں کی، نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں بربادی اور آخرت میں وہ تباہی کی صورت میں نکلا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بخل اور حرص کی وہ مذمت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص اپنے نفس کی شدید حرص سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ۔ اور جو شخص بخل کرے، یہ سسٹر سائرہ سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر سائرہ۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ۔ اور جو شخص بخل کرے اس کے بخل کا وبال خود اسی پر ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دی ہے، ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا توق ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شر ما فی رجل شح حالی و جبن خالی۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے
کہ آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی جو ہے وہ حد سے بڑھی ہوئی کنجوسی ہے، اور دل نکال دینے والی بزدلی ہے۔ یعنی یہ دو جو ہیں اس میں خامیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یعنی آدمی کی بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑھی ہوئی کنجوسی ہے ایک نمبر پہ، اور دوسری یہ کہ دل سے نکال دینے والی بزدلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے تو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان اراد ان ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں رذیل عمر سے، نکمی عمر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود نماز کے بعد یہ کس قدر لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے، واعوذ بک من ان اراد ان ارذل الامور، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں رذیل عمر سے، نکمی عمر سے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ بخل کیا ہے؟ عام طور پر ہر آدمی اپنے آپ کو سخی اور دوسرے کو بخیل سمجھتا ہے، اور بعض اوقات آدمی ایک کام کرتا ہے تو کوئی اسے بخل قرار دے دیتا ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ بخل نہیں ہے، تو وہ بخل جو باعث ہلاکت ہے اس کا ضابطہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ بخل ہے؟ اس حوالے سے بلوغ المرام کے جو شارح ہیں امام صنعانی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ اللہ نے انسان پر جو چیزیں واجب فرمائی ہیں انہیں ادا کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان پر واجب کی ہیں انہیں ادا کرے۔ تو واجب کی دو قسمیں، یعنی واجب کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک واجب شرعی ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، ان لوگوں کے اخراجات جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے، اور دیگر مقامات جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا وہ واجب ہے جو وعدے کی وجہ سے ضروری ٹھہرتا ہے یا انسانی شرافت اور مودت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی ادائیگی سے ہاتھ کھینچے وہ بخیل ہے، اور جو شخص اللہ کے حقوق مثلا زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ خوش دلی سے ادا کرے، اور لوگوں سے معاملات میں معمولی چیزوں پر تنگ دلی اور باریک پرتال سے بچ کر فراخ دلی کا جو ہے وہ معاملہ کرے، تو یہ سخی ہے۔ تو بخل کی بیماری کے دو سبب ہیں، یعنی جو بخل ہے اس کی بیماری کے دو سبب ہیں۔ پہلا کہ انسان جو ہیں وہ ان خواہشات کی محبت جو مال اور لمبی امیدوں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز یعنی پہلا ان خواہشات کی محبت، ان یعنی وشز کی انسان محبت کرتا ہے جو مال اور لمبی امیدوں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسرا خود مال سے محبت ہو جانا کہ یہ میرے پاس رہے، مثلا روپیہ ہے، پیسہ ہے، تو اس سے وہ محبت کرنے لگے، اس لیے اس سے محبت تھی کہ اس کے ذریعے اس کی ضروریات اور خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ پھر جب معاملہ اور بڑھا تو خود وہ روپے پیسے سے محبت ہو گئی، روپے اور پیسے سے محبت کرنے لگا، تو ضرورتیں اور خواہشیں بھول گئیں، ضرورتیں اور خواہشیں پھر اس کی ختم ہو گئیں، پھر وہ روپے اور پیسے سے ہی محبت کرنا لگا۔ تو ضرورت میں خرچ ہی نہیں کرتا، سونے اور پتھر میں پھر کیا فرق؟ جب اس کی ضروریات، پھر وہ اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کر رہا بلکہ گن کے رکھ رہا ہے مال کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تمہیں مال کی ہرس نے جو ہے وہ ہلاک کر دی ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبروں میں جا پہنچی ہو۔ یعنی مال کی ہرس انسان کو جو ہے قبر تک لے جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اسی کی ہرس میں، اسی کی جو ہے وہ لالچ اور طمع میں لگا ہوا ہے۔ ہرس اور بخل کا علاج یہ ہے کہ خواہشات کی محبت سے جان چھڑانے کے لیے اتنے پر انسان قانع اور راضی ہو جائے جو اللہ نے اسے دی ہے، جتنا بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے نا اس پر بھی اللہ کی جو ہے وہ شکریہ ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، اے اللہ میں ہر حال میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے میں پریشانی میں ہوں، چاہے میں پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں، اگرچہ میں تھوڑے خرچے پہ جو ہے وہ گزارا کر رہا ہوں، گزارا کرنا تو مشکل ہے، گزارا کرنا تو میرے لیے ناممکن ہے، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میرے معاملات زیادہ ہیں، اے اللہ میرے گھر کے اخراجات اس قدر زیادہ ہے کہ میری ضروریات نہیں پوری ہو رہی،
لیکن میں تھوڑے خرچے پہ بھی جو ہے وہ گزارا کر کے تیرا پھر بھی میں شکریہ ادا کرنے والا ہوں. تو اللہ اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے, اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ انسان میرا بندہ ہے, مشکل کے باوجود اس کو ضرورت بھی ہے پھر بھی جو ہے وہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو اللہ پھر کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, وہ میرا تم شکریہ ادا کرتے ہو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہوں. یعنی انسان جب اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بن جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے اکیلا نہیں چھوڑتا, تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ اس کی معاونت کرتا ہے, اللہ اس کے لیے رزق کے خزانے ایسی جگہوں سے کھولتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. انسان اللہ کے ذکر میں اپنا دن رات, اپنے لیل و نہار, اپنے جو ہے وہ شب و روز گزارے, تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جو ہے وہ یعنی تنہا چھوڑ سکتا ہے, اس کو بھوکا سلا سکتا ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں, قناعت گزار بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں پر بھی جو ہے وہ راضی ہو جائیں. تو لمبی امیدوں کا علاج یہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے, موت کو کثرت سے یاد کریں. انسان کی خواہشات نہیں پوری ہو سکتی, وہ لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے. جب انسان کو موت یاد ہوگی پھر اس کی لمبی امیدیں ختم ہو جائے گی. اسے پتہ ہوگا پتہ نہیں اب دن میرے پہ آیا ہے, پتہ نہیں رات بھی ہونی ہے کہ نہیں, بلکہ اسے اس قدر اللہ کا تقویٰ پھر اسے حاصل ہو جاتا ہے. جب وہ جوتے یعنی پاؤں میں ایک جوتا پہنتا ہے تو اس کو یہ بھی یعنی اس کا تقویٰ اس حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے بایاں پاؤں بھی جو ہے وہ پہننا نصیب ہونا ہے, جوتے یعنی میں نے پہننا کہ نہیں. یعنی اگر میں نے رائٹ پاؤں جوتے میں داخل کیا, پتہ نہیں لیفٹ پاؤں بھی میں نے جوتے میں داخل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یعنی اس قدر اس کا پھر ایمان کا لیول اور تقویٰ اس قدر بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ کثرت سے لمبی امیدوں کو ختم کرنے کے لیے موت کو یاد کرے, اپنے ساتھیوں کو موت کی طرف توجہ کرے, دیکھے کہ انہوں نے مال جمع کرنے, مکان اور جائیداد وغیرہ جو ہے بنانے میں کتنی محنت کی ہے, اور پھر وہ کس طرح جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, یا کس طرح وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے جب انسان کا یہ ذہن ہوگا, یعنی ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں, انہوں نے کتنے جو ہیں وہ مال و دولت سے جو ہیں وہ اپنی کوٹھیاں بنائی, بنگلے بنائی, لیکن وہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا. ان کے کیا کام آئی؟ انسان کے کام تو وہی آنی ہے نا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا, اپنے آپ پر خرچ کر لیا, کھا پی لیا, پہن لیا, اور اللہ کے راہ میں جو ہے وہ خرچ کر لیا. وہی اس کا اپنا مال ہے, باقی تو اس کے پچھلے لوگوں کا مال ہے. ادھر سے ابھی اس کی جو ہے وہ روح پرواز کرتی ہے, ابھی اس نے جناب قبر میں اس کو رکھا نہیں جاتا, گھر سے چارپائی اٹھتی ہے, پیچھے جو ہے وہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے, لوگوں کو کھانے کی پڑ جاتی ہے. کسی کو کیا مجھے نہیں کھانا ملا, مجھے نہیں ملا, لوگوں کو تو اپنے پیٹ کی ہے, اس کی کون سی کوئی بھی فکر نہیں کرتا. اس لیے اپنے آپ کو دنیا کے اندر یعنی اگر اللہ نے زندگی عطا کی ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے میں لگائیں. تو بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے مال میں بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تو وہی انہیں رزق دے گا. خود اپنے آپ کو دیکھے, بعض اوقات والدین اس کے لیے ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے, پھر کون ہے جو اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے. جب انسان کا یہ یقین ہو جائے نا کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ نے جہاں سے بھی رزق دینا ہے اللہ نے دینا ہے, جب انسان کا یہ یقین ہو جائے تو انسان کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہر حال میں جو ہے وہ کھلا کے سلاتا ہے. تو بخل کے علاج کے لیے قرآن مجید کی وہ آیات جو بخل سے روکتی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زندگی کو دیکھے کہ پھر بخل کے انجام پر غور کرے, کیونکہ جو بھی مال جمع کرتا ہے لازماً آفات اور مصیبتوں کا نشانہ ضرور بنتا ہے. جو مال کو جمع کرنے میں لگ جاتا ہے نا تو وہ اس پر لازماً پریشانیاں بھی آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, امیجن کریں کہ آپ کسی وقت یا کسی دور میں گھر کے اتنے اخراجات نہیں ہوا کرتے تھے, تو اس حساب سے ضروریات بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. جب سے جو ہے وہ فراخی آئی ہے, رزق میں فراخی آئی ہے یا پیسہ زیادہ آیا ہے, تب سے جو ہے وہ گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں, یعنی وہ معاملات بھی بڑھ گئے ہیں, ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں. جب انسان تھوڑی یعنی کمائی پر جو ہے وہ گزارا کرتا تھا, اب اس کے پاس اگر اس کے پہلے 10,000 تنخواہ تھی نا, وہ ایک مہینہ 10,000 میں جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے وہ اس کا گزر بسر ہوتا تھا. اب اگر اس کی 50,000 بھی ہے نا, تو 50,000 بھی ہے تو ایک مہینے کا بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس کا گزر بسر ہو رہا ہے. یعنی انسان کی رزق مال دولت سے جو ہے وہ برکت اٹھا لی گئی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شکریہ ادا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب خرچ کرتی ہیں تو نہ حد سے زیادہ برتی ہیں نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اسی کے درمیان پورا پورا ہوتا ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ ہی تو آپ نے کنجوسی کرنی ہے نہ ہی جو ہے وہ فضول خرچی کرنی ہے، درمیانی راہ اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے یعنی متوسط طریقے سے چلتا ہے تو اسے کسی قسم کی پریشانی مصیبت نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ اس سے اگلے والی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ وعن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، اخرجہ احمد باسناد حسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں چھوٹا شرک ہے۔ چھوٹا شرک ریا یعنی دکھاوا ہے، اسے جو ہے امام احمد نے روایت کی ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس چیز سے میں تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں نا تم لوگوں پہ، وہ ہے چھوٹا شرک یعنی ریاکاری، دکھلاوا۔ تو یہ پوری حدیث کچھ اس طرح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الرياء ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم تجازی العباد باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون باعمالکم فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دکھاوا، ریاکاری۔ جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بھائی ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں تم دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو تمہیں ان کے ہاں کوئی بدلہ ملتا ہے، وہ تمہیں کوئی اجر دیتے ہیں جن کو تم دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے۔ تو امام البانی نے اس سند کو جو ہے وہ جید کہا ہے۔ اسی کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ریا کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، ریاکاری کی مذمت کی ہے اور اسے منافقین کی صفت قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ریاکاری ہے نا یہ منافقین کی صفت ہے، مومنین کی یہ علامت نہیں ہے۔ مومن جو ہیں وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، جتنے بھی ان کے اعمال ہیں ان میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہوتی ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے یہ تو منافقین کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، تو یہاں عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت مخلوق میں سے کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے، اپنے عمل کو ریا سے برباد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، پس ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں جو ہے وہ غافل ہیں، سستی کرتے ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی ریا کے متعلق بہت وعید آئی ہے، یعنی ریاکار در حقیقت غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، تو قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے، تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ لوگ رہ جائیں گے جو دنیا میں ریا اور سمعہ یعنی دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے، تو وہ سجدہ کرنے لگیں گے، ان کی جو ہے کمر میں ایسے جیسے تختہ جو ہے وہ تختہ بن جائے گی، یعنی وہ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے۔
تو حدیث میں جو ہے وہ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اس سے ریا کی قباحت ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہرگز معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا اس کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ اگر جسے چاہے اللہ جو ہے معاف بھی کر دے۔ تو شرک اصغر جب تک انسان توبۃ نصوحا یعنی پکی اور سچی توبہ نہیں نہ کر لیتا، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو ریا کی چند صورتیں ہیں، یعنی ریاکاری کی چند صورتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کا کوئی عمل کرے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت ہی نہ ہو۔ مثلا نماز صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، وقت پر آ کر نماز ادا کرتا ہے، تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، جیسے منافقین پڑھتے تھے، یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے اور نماز میں جو ہے بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ صدقہ صرف اس لیے کرے کہ اسے یعنی اسے بخیل نہ کہا جائے، کوئی یہ نہ کہے بھئی یہ بڑا کنجوس ہے، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو یہ ریا کی بدترین صورت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مخلوق کی عبادت اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ مخلوق کی یہ عبادت کر رہا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے نا، اللہ کو راضی تو نہیں نہ کر رہا، یا اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہے پھر لوگوں کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایسے لوگ آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ پر فرمائیں گے بتا میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا، تجھے جو ہے وہ زندگی عطا کی، تجھے علم و دولت سے نوازا، علم عطا کیا، بتا کیا کر کے آیا؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تندرستی دی، قرآن و حدیث کا علم عطا کیا، میں دن رات لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، واعظ کرتا تھا، تیرے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن مجید پڑھتا، لوگ کہیں اس کے پاس بڑا علم ہے، اس کی بڑی پیاری آواز ہے، یہ تو جناب دن رات دعوت و تبلیغ میں جو ہے مصروف رہتا ہے، تو لوگوں کے راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پکڑو، اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ تو دوسرا بندہ وہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی بتا میں نے تجھے زندگی عطا کی، جوانی عطا کی، صحت دی، کہاں پہ گزار کے آیا، کیسے بسر کر کے آیا؟ کہے گا اللہ میں تیرے رستے میں لڑتا لڑتا جو ہے وہ شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے اور اب شہید ہوا ہے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا بہادر تھا، بڑا نڈر آدمی تھا، بڑا دلیر آدمی تھا، اللہ کے رستے میں جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو لوگوں کی تجھے واہ واہ اور بلے بلے مقصود تھی، میری رضا تو تجھے مطلوب ہی نہیں تھی، اسے بھی جو ہے جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ ایک بندہ وہ بھی ہے جو اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں بھئی بڑا سخی ہے، اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کی جو ہے مرادیں پوری کرتا ہے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، تو لوگوں کی رضا اس کو مطلوب ہے، اللہ کی رضا تو مطلوب نہیں نا۔ تو جب اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی تین بندے ہیں، تین قسم کے اشخاص ہیں جن سے اللہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو برکائے گا، جہنم کی آگ کی ابتدا کرے گا۔ اس لیے دیکھ لیں کتنے وہ نیک اعمال کر رہے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن وہ نیک اعمال میں جو ہے وہ اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے وہ دنیا کی عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ جو ہے وہ الٹا جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ریا کی بدترین صورتیں ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اصل مقصد بندوں کو دکھانا ہے اور ان سے کچھ حاصل کرنا ہو، یعنی ایک تو قسم ہے یعنی کوئی بھی عمل کرے تو جس میں جو ہے وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، ایک ریا کی یہ صورت ہے، تو ایک یہ صورت ہے۔ دوسری یہ کہ اصل مقصد بندوں کو دکھانا اور ان سے کچھ حاصل کرنا ہو، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت بھی ہو، یا بندوں کو اور اللہ کو دکھانے کا ارادہ یکساں ہو، یعنی بندوں کو بھی دکھایا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی راضی کیا جائے۔ تو یہ عبادت بھی غیر اللہ کو شریک بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ میں تمام حصے داروں میں حصے سے زیادہ غنی ہوں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی حصے دار بنائے تو میں اس کو اور اسی کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی جو لوگوں کو بھی ساتھ شریک کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے بھی شریک کر رہا ہے، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میرے لیے عبادت کرے، تو میں ایسے لوگوں کے حصے سے جو ہے مستغنی ہوں جو ساتھ لوگوں کو بھی شریک کر رہا ہے اور مجھے بھی شریک کر رہا ہے۔
اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، قال اللہ عز وجل انا اغنی الشرکاء عن الشرک فمن عمل لی عملا اشرک فی غیری فانا منہ بری وہو للذی اشرک، میں تمام حصے داروں میں حصے سے زیادہ مستغنا ہوں، اور جو شخص میرے لیے کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے غیر کو بھی حصے دار بنائے تو میں اس سے بری ہوں، اور وہ اسی کے لیے جس کے لیے اس نے جو ہے جس کو حصے دار بنایا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف اللہ سے ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، مگر لوگوں کو اس لیے دکھا کر کرتا ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں، تو یہ جائز ہے۔ یعنی یہ صورت جائز ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی طرف لگانے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کو دکھا کے عمل کرتا ہے، تو پھر یہ جائز ہے، اس میں ریاکاری مطلوب اور مقصود نہ ہو، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے ہو۔ اگر وہ چھپا کے کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر وہ لوگوں کو ساتھ لے کے یعنی لوگوں کو رغبت لانے کے لیے کرتا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بہت ہی اچھا ہے، اگر انہیں چھپاؤ اور فقراء کو تم دو تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یعنی چھپا کے دیتے ہو تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اگر ظاہری طور پر بھی کرتے ہو تو وہ اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بعض اوقات آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، مگر کسی بزرگ مثلا استاد ہے، والد ہے، یا اپنے گھر والے ہیں، کوئی یا کسی نیک آدمی کو سامنے وہ عمل کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو کر اس کے لیے دعا کریں، اسے جو ہے اسے دعائیہ کلمات سے نوازیں، تو اس لیے ان کے خوش ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، یعنی میں ان کو بھی خوش کروں گا، اللہ بھی مجھ پر خوش ہوگا۔ تو ان سے جو ہے کسی صلے کی نیت نہ ہو، یعنی ان سے جو ہے وہ کسی بھی یعنی صلے کی اس کو امید نہ ہو، تو یعنی یہ بھی پھر عمل جائز ہے، علماء اس کی بھی جو ہے وہ نکالتے ہیں تھوڑی حد۔ تو دنیاوی فائدے کی تو یہ ریا نہیں ہے، بلکہ انہیں خوش کرنے میں بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بعض عرابی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی خرچ کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ہاں قریب ہونے کا اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، تو یاد رکھو یقیناً یہ ان کے لیے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے خوب مزین کر کے میں قرآن پڑھنے کے لیے یعنی میں ارادے کا اظہار کیا تھا، میں خوب مزین کر کے جو ہے قرآن پڑھوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریا قرار نہیں دیا، بل اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے بہت ہی پیاری آواز تھی، بڑی اچھی آواز تھی، یعنی بڑی سریلی آواز تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو موسیٰ یقیناً تمہیں آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے، یعنی تمہیں داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت اور سریلی آواز دی گئی ہے جس کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام جب جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو جو ہے پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح بیان کرنے، اس قدر ان کی پیاری آواز تھی۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک دن جو ہیں نبی علیہ السلام اور سید عائشہ صدیقہ سید ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام بھی اور سید عائشہ صدیقہ بھی وہاں کھڑے ہو گئے اور ان کا قرآن سننے لگے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے، صبح ہوئی تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ کل رات میں تمہارے پاس سے گزرا اور میرے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، تو تم اس وقت اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو ہم نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے تمہارا قرآن سنا، تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اما انی یا رسول اللہ لو علمت لحبرت لکا تحبیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم آپ جو ہیں وہ میری خاطر قرآن سننے کے لیے یعنی وہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں، تو میں اور مزین کر کے اور خوبصورت آواز میں سریلی آواز میں اور تلاوت کرتا، یعنی اگر مجھے علم ہو جاتا کہ آپ کھڑے ہیں اور میرا قرآن جی سن رہے ہیں تو میں اور جو ہے وہ اس کو اچھی انداز میں جو ہے وہ تلاوت کرتا۔ تو ادھر سے جو ہے وہ یہ ہے کہ
نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کرتے، خوش ہوتے، تو اس طرح کا اگر کوئی انسان عمل کرتا پھر تو جائز ہے. لیکن لوگوں سے صلہ اور لوگوں سے واہ واہ اور بلے بلے مقصود ہو تو اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی. اس لیے نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اور بعض اوقات آدمی نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر زیادہ خوشی دلی سے عبادت کر لیتا ہے، یعنی اس سے خیال گزرتا ہے کہ یہ تو ریا ہے. ممکن ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو جب اس کی نیت خراب ہو جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں نیکی کی رغبت ہوتی ہے، مگر مختلف مصروفیات، دنیاوی خواہشات اور غفلتوں کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا. لیکن جب دوسروں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شوق اس کا جو ہے وہ برق اٹھتا ہے، غفلت کا پردہ اترتا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جب وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہو اور اس سے ریاکاری جو ہے اس کو مطلوب اور مقصود نہ ہو، تو جماعت کے ساتھ مل کر رہنے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں، یعنی انسان جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ مل کے رہتا ہے، تو اس میں فائدہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھائی تم نیکیوں میں سبقت کرو. تو اگر کوئی شخص خالص اللہ کے لیے عمل کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو وہ اس کی تعریف کریں تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر جو ہے مواخذہ نہیں کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا تلک عاجل بشر المومن، یہ مومن کو جلد مل جانے والی بشارت ہے. ابو ذر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، یعنی سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی وہ نیک عمل کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ مومن کو جلدی مل جانے والی بشارت ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بشارت مل رہی ہے، یہ لوگ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ بھی اس پہ راضی ہے. تو اس میں جو ہے وہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. تو یہ آج ہم نے 2 حدیث پڑھی ہیں، تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم آج گہرائی میں چلے گئے ہیں، تو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی دونوں حدیثوں میں یہی مل رہا ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے کسی پر ظلم و ستم نہ کرے، اگر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن جو ہے وہ اندھیروں میں ہوگا. اور کنجوسی نہ برتے، اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے اور حد سے زیادہ تجاوز بھی نہ کرے، یعنی میانہ روی اختیار کرے. تو یعنی پہلی حدیث میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے، یہ اندھیرا اس دنیا میں دل کی سختی کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں جو ہے وہ قبر و محشر کی وحشت جو ہے بن کر ظاہر ہوگا. تو کنجوسی دراصل ایک ایسا باطنی مرض ہے جو بندے کو انسانیت سے کاٹ دیتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو قربان کرتا ہے. ظلم اور کنجوسی یہ ساتھ مل کر نا معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ظلم سے عدل رخصت ہوتا ہے اور کنجوسی سے ایثار ختم ہوتا ہے. اسی دوسری جو حدیث ہے اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ شرک اصغر جو ہے ریاکاری ایک چھپا ہوا شرک ہے جو بظاہر نیکی کو جو ہے وہ عبادت بناتا ہے کہ یہ تیری عبادت ہے، مگر حقیقت میں اسے نمائش میں بدل دیتا ہے. تو ریا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عبادت اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ گویا خلاص کی جڑ کاٹ دینا ہے. تو ریاکاری نہ صرف اعمال کو باطل کرتی ہے بلکہ انسان کے باطن کو منافقت کی طرف دھکیل دیتی ہے. اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ بندے کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نیت اور اخلاص ہے. تو جو شخص اللہ کے لیے خالص ہو گیا وہ دنیا کے ہر بت اور ہر ریا سے آزاد ہو گیا، اور جو ریا میں گرفتار ہوا وہ گویا اللہ کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہوا. تو ریا چھپا ہوا بت ہے جو دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو مومن وہ ہے جو دل کے بت کو توڑ کر صرف اللہ کے لیے جی. اخلاص وہ چراغ ہے جو قبر کو روشن کرتا ہے، اور ریا وہ دھواں ہے جو اعمال کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے. روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا.